ان نیم حکیموں سے بچے رہنا جو لکھتے لڑکا چاہیے تو ہمارے پاس آئیں. انہوں نے کارخانے کھول رکھے ہیں کیا؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، سنیے گا، غور کریے گا، جن حکیموں نے یہ اشتہار لگا رکھا ہے شرطیہ لڑکا ہی ہوگا، آپ ان کے گھر کا پتہ لگانا، ان کے گھر میں سب سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں گی. اپنے یہاں تو وہ لڑکے پیدا کر نہیں سکے اور آپ کو لڑکا ہونے کی دوا دے رہے ہیں لڑکا ہوگا. یہ ہے ہی نہیں، سسٹم میں داخل نہیں ہے. یہ آپ کے منی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لڑکے کو پیدا کر سکتی ہے یا لڑکی. اس میں عورت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں، ساس کہتی ہے اپنی بہو سے 3 لڑکیاں ہو گئی، اب لڑکا نہیں ہوا تو طلاق. وہ ساس نہیں، وہ چڑیل ہے جو اپنی بہو سے ایسے بولے، وہ ڈائن ہے. لڑکا بھی کہہ دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اپنی بیوی سے 3 لڑکیاں ہو چکی ہیں، اب 4تھا لڑکا ہونا چاہیے. ابے پاگل، اس سے کیوں کہہ رہا تو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتاب پڑھیے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ لڑکا یا لڑکی اس کا عورت کے بطن اور رحم سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے مرد کی منی پر. مرد کی منی پر اتنے جراثیم اگر پائے جائیں گے تو لڑکا ہوگا، اور لڑکے کے اندر اتنے جراثیم پائے جائیں گے تو لڑکی ہوگی. اس کی اسپیڈ اتنی ہوگی تو لڑکا ہوگا، اسپیڈ اتنی ہوگی تو لڑکی ہوگی. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. لڑکی سے، ماں سے، عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر لڑکا ملنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے لڑکی ہونی چاہیے اور لڑکا ہونا چاہیے اور لڑکی ہوئی اور ڈانٹ رہا ہے تو اس عورت کا قصور نہیں ہے، ڈانٹ کا حقدار تو ہے. ابے کمینے، غلطی تیری، تو اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ سماج کے لوگ پنچایتیں جب بٹھائیں تو اس میں اس لڑکی کی ساس کو ڈانٹیں، اماں قبر میں پیر لٹکے ہیں، اور اس طریقے سے بول رہی ہو اپنی بہو کو. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، لڑکا بھی بنا دیا، لڑکی بھی بنا دی، جو اس کو پسند آیا، اس نے جو بہتر سمجھا وہ رحم مادر میں بنا دیا پیدا، عورت کے پیٹ میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندو، میں سر بنا سکتا ہوں، میں دماغ بنا سکتا ہوں، میں آنکھ بنا سکتا ہوں، میں کان بنا سکتا ہوں، سننے کی طاقت دے سکتا ہوں، سوچنے کے لیے دماغ بنا دے سکتا ہوں، چلنے کے لیے پیر بنا سکتا ہوں. تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا تھا. تیری ماں سو رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دماغ بنا رہا تھا. تیری ماں چل رہی تھی، اپنے مائکے جا رہی تھی، وہ راستے میں چل رہی تھی، لیکن میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا. او میرے بندو، جب میں ماں کے پیٹ میں یہ سب بنا سکتا ہوں، کر سکتا ہوں اور تجھے باہر نکال سکتا ہوں، تو آئے میرے بندو تم ہی بتاؤ، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا نہیں، میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا؟ کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، موت پر ایک آیت پڑھ دی، موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یہ ہونا ہے. اب دوبارہ زندگی کے بعد سنیے میرے پیارے ساتھیوں، ابھی جنت و جہنم نہیں ملی، اب قیامت کا منظر ہے، اور یہ وہ قیامت کا منظر ہے. آئے ہائے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی لگ رہی ہے. آپ کی عمر ابھی 50-55 سال ہے اور آپ لگ رہے ہیں جیسے 70-80 سال کے ہو گئے ہوں. سارے بال آپ کے سفید ہو گئے، داڑھی کے بال آپ کے پک گئے، قبل از وقت بڑھاپا کیسے آ گیا؟ اے اللہ کے نبی، آپ کی عمر میں اتنی نہیں ہوئی جتنی دکھائی دے رہی ہے، وقت سے پہلے بڑھاپا کیسے آپ کے اوپر آ گیا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر آج کسی سے پوچھا جائے
بھائی صاحب کیا ہوا، بڑی جلدی بال سفید ہو گئے تمہارے؟ ارے مولانا پوچھو نہیں، چار بیٹیاں ہیں، سب کی شادی کا ٹینشن ہے ہم۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے بھی ٹینشن ہے، لیکن اے میرے ساتھیوں، مجھے میری بھی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ مجھے 4 بیٹیوں کی شادی کے ٹینشن سے ہم نے بوڑھا نہیں کیا ہے۔ آپ کا جواب کیا تھا؟ ہاں میرے بال وقت سے پہلے پک گئے ہیں، میں وقت سے پہلے بوڑھا دکھائی دینے لگا ہوں۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میرے ساتھیوں، مجھے سورہ دہر نے، مجھے سورہ قیامہ نے، مجھے سورہ نبا نے، مجھے قیامت سے اور اس کے عذاب قیامت کی ہولناکیوں سے بھری ہوئی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں کو میں پڑھتا ہوں، قیامت کی فکر ہو جاتی ہے، قیامت کے ٹینشن نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، قیامت کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج ہمیں قیامت کے ٹینشن سے بڑھاپا نہیں آتا، عذاب قبر کے ٹینشن سے بڑھاپا نہیں آتا، جہنم کے عذاب کو سوچ کر بڑھاپا نہیں آتا، بیٹیوں کی شادی کی فکر ہمیں بوڑھا کر دیتی ہے۔ بیٹا شرابی ہے، اس کا ٹینشن مجھے بوڑھا کر دیتا ہے۔ میرا بیٹا شرابی، میرا بیٹا جواری، ہائے میرے قوم کے جوانوں، کتنا رلاؤ گے اپنے ماں باپ کو؟ یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ جب تک تم رات کے 12 یا 1 بجے تک باہر رہتے ہو، جب گھر پہ آتے ہو تم سمجھتے ہو میری ماں سو گئی ہوگی، تم سمجھتے ہو کہ میرے باپ سو گئے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ تم خیر و عافیت سے گھر نہ آ جاؤ۔ میرے نو قوم کے جوانوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی چیز کے لیے دعا اپنے الفاظوں میں مانگنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، یہ تم مانگ سکتے ہو۔ اللہ میری بیٹی جوان ہے، اس کے لیے نیک لڑکا دے، یہ تم اپنے الفاظوں میں مانگ سکتے ہو۔ لیکن ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھلائی ہے۔ اے میرے بندو، اپنے ماں باپ کے لیے تم جب بھی دعا مانگو تو تم اپنے الفاظوں میں نہیں بلکہ میری سکھائی ہوئی دعا مانگو۔ رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا ہے۔ ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا آسمان سے اتاری ہے، قرآن میں نازل فرمائی ہے، فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظوں میں دعا مانگو جو میں تمہیں سکھلا رہا ہوں۔ اتنا بڑا مقام پھر تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ رات کے 12 1 بجے تک تم گھروں سے باہر رہتے ہو، تمہیں اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں شکایت کرتی ہے کہ دیر سے آتا ہے ہمارا شوہر، عورتیں اپنے مردوں سے کہتی ہیں تم دیر سے آتے ہو۔ ہاں عورتیں یہ شکایت کر سکتی ہیں، ان کا حق بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب سوچنا پڑے گا۔ قیامت کا منظر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ قیامہ نے، سورہ دہر نے، سورہ حاقہ نے، سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا ہے۔